Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. وسلم نے کیا فرمایا خوب اچھی طرح سمجھو. 73 فرقوں میں سے ایک جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا وہ کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے کا نام بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں بتا. ورنہ حق اور باطل آپس میں کیا ہو جاتے؟ خلط. قیامت تک ہم یہی سوچتے رہتے کہ یہ والا جو نبی نے جو نام بتایا تھا وہ یہ والا ہے یا وہ جیسے مسلم لیگ نون قاف میم آ گئی نا, سارے مسلم لیگ ہیں, کوئی نون بن گیا کوئی کیا بن گیا قاف. اب سچی مچی کی مسلم لیگ کون سی ہے یہ جب تک سیاست میں آپ ماہر نہ ہو آپ کو تھوڑی پتہ چلے گا. تو ایسے ہی وہ نبی کوئی نام بتا دیتے تو سچی مچی کا وہ کون سا ہے وہ تھوڑی پتا. جو باطل ہوتے ہیں وہ پہلے نادرہ سے رجسٹریشن کروا دیتے اپنی جا کے. باطل لوگ تو ان چیزوں میں بہت آگے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت بیان کی, بڑی زبردست علامت, دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا اس علامت نے. فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, 73 فرقوں میں جو فرقہ میرے اور میرے ساتھیوں کے طریقے پر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جنت. آج باطل نے کیا کیا کہ صحابی کے لفظ ہی میں گڑبڑ شروع کر دی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے آپ کو پرہیز بتایا کہ انڈا نہیں کھانا, آپ کو انڈا بہت پسند تھا, آپ نے انڈے کو کوئی نام دے دیا, آلو کہہ دیا, انڈے پہ موٹا موٹا لکھ دیا کیا یہ آلو ہے, ابال کے کھا گئے آپ. کہا ڈاکٹر نے انڈا کھانے سے منع کیا ہے جبکہ یہ انڈا نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ آلو ہے. تو اب آپ اسے کیا قرآن و حدیث سے دلیل دو گے؟ ہیں بولتے کیوں نہیں؟ آپ اسے ڈکشنری اور لغت سے دلیل دو گے کہ ابے یہ ڈکشنری اٹھا کے دیکھ اس میں انڈا بنا ہوا بھی ہے, اٹ از کالڈ انڈا. بتاؤ گے نا کہ یار اردو میں انڈا اسے کہتے ہیں, ایسی نہیں مانے گا نا. اس میں لکھا ہوگا انڈا اس چیز کو کہتے ہیں جو مرغی سے ایک سفید رنگ کا نکلتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی گلابی انڈا لا کے دکھا دے وہ کہ یہ تو سفید نہیں, یہ کیا ہے؟ گلابی ہے. تو آپ کیا کرو گے؟ آپ ایسی ڈکشنری خریدو گے جس میں چیزوں کے ساتھ ان کی تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں, تو انڈا بنا ہوا ہوگا. اب اگر وہ یہ کہے کہ میں اس ڈیفینیشن کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب بھائی تو اپنی جان کا دشمن ہے, تو کھاتا رہے انڈے, مرے گا. آج صحابہ کے دشمن نے صحابی کی ڈیفینیشن کو کیا کر دیا؟ بولو بھائی, چینج. دیکھو یہ حدیث بڑی جامع ہے, بہت جامع حدیث ہے, اس سے تمام قسم کے فرقوں کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. سب سے پہلے فرمایا ما انا علیہ, جس پر میں ہوں. یہاں سے بات کیوں نہیں شروع کی جس پر جو قرآن پہ چلے گا؟ اس لیے کہ جتنے باطل فرقے ہیں ان میں بہت سے ایسے ہیں جو حدیث کے منکر ہیں. یہ قرآن تو ایک ایسی جگہ ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا, یہاں آ کے سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ جمع ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ اسلام کے اندر ہی ہوں گے نا 73, تو ہر شخص لیبل اسلام کا لگائے گا, تو اسلام کے لیبل کے لیے اسے سب سے پہلے سہارا قرآن سے لینا پڑے گا. ویسے تو اصل یہی ہے کہ جو قرآن و سنت پہ چلتا ہو, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ تعبیر اختیار نہیں کی ہے کیونکہ آپ یہاں باطل کو حق سے کیا کر رہے ہیں؟ چھانٹ رہے ہیں. اس کے لیے اگر قرآن کا آپ حوالہ دے دیتے کہ جو قرآن پہ چلے گا, تو باطل لوگ سب سے زیادہ قرآن کر رہے ہوتے ہیں آج کل. ہر آیت کا حوالہ, ہر آیت کا نمبر اور ریفرنس, اور اس جو قرآن کے ماہر نہیں ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے ان کو بیوقوف بنانا آسان ہوتا ہے. تو اس لیے آپ نے سب سے پہلی علامت بیان کی ما انا علیہ, جس پر کون ہے؟ میں ہوں. کیا مطلب؟ قرآن کی ایسی تشریح اگر کوئی کرتا ہے کہ جس پر میں نہیں ہوں, اس تشریح کو دیوار پہ مار دینا. آمدی صاحب کی قرآن کی درجنوں ایسی تفسیریں انہوں نے کی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر بولو بھائی نہیں تھے. منکرین حدیث پرویزی فرقہ وہ سرے سے حدیث کو حجت مانتا ہی نہیں ہے.
لہذا وہ تمام لوگ اس حدیث سے کیا ہو گئے؟ باہر نکل گئے. دوسری بات آپ نے فرمائی وَأَصْحَابِي، بعض لوگ ایسے آئیں گے جو میری حدیث کو مانیں گے لیکن اس کی تشریح ایسی کریں گے جس پر میرے صحابہ، بول لو کیا ہو گیا یار، نہیں تھے. تبھی ہم ہر حدیث میں دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے اس پر کیسے عمل کیا. یہ جو آج کل ایک مزاج چل پڑا ہے نا کہ حدیث کا ریفرنس، یہ کافی نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے منکرین حدیث قرآن کا ریفرنس دے رہے ہوتے ہیں، حدیث کو کہاں لگا دیتے ہیں؟ سائڈ پہ، اور فنڈر گیری شروع کر دیتے ہیں کہ یار ہم تو ہر بات قرآن سے کرتے ہیں. جس کو حدیث کا نہیں پتا وہ ان کی باتوں میں آ جاتا ہے. تو یاد رکھو، اسی طرح بعض لوگ حدیثوں کے ریفرنس یاد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن صحابہ کو کیا کر دیتے ہیں؟ سائڈ پہ. مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے لو کان خیرن ما سبقونا الیہ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اسلام اگر خیر ہوتا، سیدھا راستہ ہوتا، تو یہ جو عرب کے غریب لوگ، حضرت بلال حبشی، خباب ابن ارت جیسے لوگ، یہ لوگ ہم سے پہل نہ کرتے. یعنی ہم قوم کے سردار ہیں، ہم تو ہر خیر میں سب سے آگے ہوتے ہیں. تو یہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، یہ جو صحابہ ہیں نا، یہ ہم سے پہلے اس طرف چلے گئے، یہ اس کی علامت ہے، یہ خیر کا کام نہیں ہے، کیونکہ ہم تو عرب کے سردار ہیں، ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہر خیر میں ہم پہلے آگے ہوتے ہیں. تو ہمارا پیچھے ہونا خود اس کی علامت ہے کہ یہ کام کیا ہے، جس راستے پہ یہ چل رہے ہیں یہ غلط ہے. نہیں آ رہی بات؟ یہ ان کا عقیدہ تھا. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اگر کوئی خیر کی چیز ہوتی، وہ کہتے تھے ما سبقونا، ہم کہتے تھے لسبقونا، لام تاکید کے لیے. اگر کوئی خیر کی چیز ہے تو صحابہ یقیناً ہم سے پہل کرتے. نہیں کی اس کا مطلب اس میں خیر نہیں ہے. یہ قرآن و حدیث کے نام پہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے. بہت مشکل ہے بھائی، بہت مشکل ہے. اس زمانے میں بات سمجھانا پولیس والوں کو بھی بہت مشکل ہے. تو پولیس کیسے سمجھائے گی آپ؟ تو آپ بتاؤ، مشرکین مکہ والا عقیدہ رکھتے ہو یا قرآن و سنت والا؟ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اگر اس میں خیر ہوتی تو یہ ہم سے پہلے نہ جاتے. قرآن نے مشرکین کے اس قول کو رد کرنے کے لیے بیان کیا. اس کا مطلب قرآن بزبان حال یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا پہل کرنا اس کی علامت ہے کہ یہ کیا ہے؟ خیر ہے. بہت سی حدیثیں اس وجہ سے رد کر دی جاتی ہیں کہ صحابہ نے اس پر عمل نہیں کیا. میں مثالیں دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ شاخ لگائی کہ جب تک یہ شاخ ہری ہے عذاب قبر نہیں ہوگا. علماء کہتے ہیں عام آدمی کے لیے یہ عمل سنت، بولو بھائی، نہیں ہے، کیونکہ صحابہ نے کبھی نہیں ملتا کہ کسی قبر پہ کیا لگائی ہو؟ شاخ. یہ اگر سنت عمل ہوتا، خیر کا کام ہوتا، تو ابو بکر کرتے، عمر کرتے، عثمان کرتے، علی کرتے، ابن مسعود کرتے، ابو ہریرہ کرتے، معاذ ابن جبل کرتے، ابن عباس کرتے. نہیں کیا، اس کا مطلب یہ عمل سنت نہیں ہے. اور بہت سی مثالیں ہیں اس کی. شب برات کے موقع پہ 15ویں شعبان کو لوگ کہتے ہیں قبرستان جانا سنت ہے. ہماری تحقیق میں بالکل بھی سنت نہیں ہے، نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور نہ صحابہ سے. اس بارے میں ایک بہت ضعیف روایت پیش کی جاتی ہے جس کی پوری سند پہ میں نے ایک دفعہ آڈیو ریکارڈنگ کروائی تھی. فرض کر لو وہ حدیث صحیح ہے، ہم اگر مان لیتے ہیں کہ نبی 15ویں شعبان کی رات کو قبرستان گئے، فرض کر لو، پھر بھی یہ عمل سنت نہیں ہے، کیونکہ صحابہ 15ویں شعبان کی رات کو قبرستان بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں جائے گا. لو کان خیرن، اگر یہ سنت عمل ہوتا صحابہ ہم پہ سبقت کرتے. اب اگر کوئی 15ویں شعبان کی حدیث پیش کر کے یہ کہے کہ نبی نے یہ کام کیا، نبی نے یہ کام کیا، نبی اور 15ویں شعبان کو قبرستانوں کو آباد کرنا شروع کر دے، تو اس کا مطلب وہ ما انا علیہ و اصحابی، وہ نبی کے طریقے پر تو دعویٰ کر رہا ہے لیکن صحابہ کو کیا کر رہا ہے؟ صحابہ کو ایک طرف کر رہا ہے وہ. تو نبی نے علامت بیان کر دی کہ جو میرے اور کس کے؟ صحابہ کے راستے پر ہوگا. صحابہ کو نہیں لگا سکتے آپ درمیان میں. اہل حدیث حضرات سے انتہائی احترام کے ساتھ
میں اہل حدیث حضرات کو علیہ اطلاق گمراہ نہیں سمجھتا. چند مسائل میں میرا موقف بہت مضبوط ہے, اور میں کہتا ہوں ان مسائل میں اہل حدیث سے فتویٰ لینا جائز نہیں جس میں 3 طلاق کا مسئلہ بھی ہے. اگر نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی تو کسی ایک صحابی کا تو اس پہ فتویٰ ہوتا, ایک صحابی کا بھی فتویٰ نہیں ہے. اور درجنوں فتاویٰ صحیح سند سے ثابت ہیں کہ انہوں نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو کتنا قرار دیا؟ 3. ہمارے اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے چونکہ قانون بنایا تھا اس لیے صحابہ اس قانون کو فالو کر رہے تھے, ورنہ نبی کا یہ فیصلہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ بات ہی غلط ہے, یہ عقل اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی ہے کہ بیوی کے حلال و حرام کرنے کا اختیار کس کے پاس آ جائے؟ حضرت عمر کے پاس. دوسری بات یہ فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے, جب قانون بنا دیا, فرضی ہے, حقیقت میں نہیں بنایا قانون نے, کچھ بھی نہیں ہے ایسا, یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ جس بیوی کو حلال کہہ رہا ہے حضرت عمر اس کو کیا کر دیں؟ حرام. یہ ممکن نہیں, یہ تحریف ہے دین میں, یہ سیاست نہیں ہے. اتنی بڑی تحریف کا مرتکب حضرت عمر ہوں گے کہ مرتکب حضرت, یہ ناممکن ہے. اور اگر ہو رہے ہیں تو سارے صحابہ اس کو مان لیں, یہ بھی وہ تو بھائی کپڑوں پہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ اے عمر یہ آپ کا اتنا لمبا کرتا کہاں سے آ گیا؟ مال غنیمت میں تو اتنا بڑا کرتا نہیں ملا کسی کو. وہ صحابہ تھے بھائی, وہ ہماری طرح تھوڑی تھے. ہمارے سیاسی لوگ کیا ہوتے ہیں؟ مشہور ہیں لوٹے ہونے میں, لڑکتے رہتے ہیں کبھی ادھر کبھی. وہ صحابہ تھے. حضرت عمر نے ممبر پہ اعلان کیا کہ 400 درہم سے زیادہ کسی عورت کا مہر نہیں ہوگا, کیونکہ مہر بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا تھا. اور یہاں سیاستاً پابندی لگانے کی اجازت بھی تھی, کیونکہ مہر کا تعلق بیوی کے حلال یا حرام ہونے سے نہیں ہے. گورنمنٹ جیسے چیزوں کے ریٹ متعین کر دیتی ہے نا, بھائی آٹا اس سے زیادہ نہیں بیچ سکتے, تو یہاں سیاست کی اجازت بھی تھی کہ بھائی مہر بہت زیادہ ہو رہا ہے, لڑکیوں کی شادیوں میں مشکلات ہو رہی ہیں, تو 400 سے اوپر پہ پابندی, یہ سیاسی پابندی تھی. اس کو بھی صحابہ نے قبول نہیں کیا. ایک عورت کھڑی ہو گئی, ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پابندی لگا رہے ہیں کہ 400 درہم سے زیادہ نہیں. عورت کھڑی ہو کے کہنے لگی کہ اے عمر, قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, اگر ایک عورت کو سونے کا پہاڑ بھی مہر میں دیا ہو تو کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے. تو اللہ تو سونے کے پہاڑوں کا تذکرہ کر رہا ہے, اور آپ 400 سے زیادہ پر کیا لگا رہے ہیں؟ پابندی. حالانکہ قرآن نے یہ نہیں کہا تھا کہ سونے کا پہاڑ مہر میں دینا چاہیے, وہ تو ایک مثال تھی. لیکن حضرت عمر نے جب یہ آیت سنی ہے ایک دم خاموش ہو گئے اور فرمایا اخطأ رجل واصابت امرات, مرد سے غلطی ہوئی اور عورت نے صحیح بات کہی. اور مرد بھی کون؟ جو خلیفۃ المسلمین ہے. فرمایا وہ غلطی کر رہا ہے اور ایک عورت کیا کہہ رہی ہے؟ وہ حق بات کر رہی ہے. فوراً رجوع کر لیا اپنے اس فیصلے سے. تو بتاؤ حضرت عمر اگر 3 طلاقوں پہ پابند کہتے کہ 3 ہی ہوں گی تو 20 عورتیں کھڑی ہو جاتی کہ ہمارے میاں نے جب 3 دی ہیں اور ہوئی 1 ہے, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اکٹھی 3 ایک ہوتی ہیں, حالانکہ کہہ نہیں رہا لیکن خود ہی فرض کر لیا کہ کہہ رہا ہے, تو آپ کون ہوتے ہیں ہمیں اپنے شوہروں پر حرام کرنے والے, ہمارے گھر اجاڑنے والے؟ ایک صحابی نہیں کھڑا ہوا, کھڑے ہوئے نہ کوئی عورت, کوئی بھی نہیں. تو اس کا مطلب ہے میرے بھائی یہ ما انا علیہ و اصحابی میں سے اصحاب کو کیا کیا جا رہا ہے؟ 3 طلاق کے مسئلے میں آپ اصحاب رسول کو کیا کر رہے ہو؟ ایک طرف کر رہے ہو. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک گمراہی یہ ہے کہ آپ صحابہ کے عمل کو درمیان سے نکال دیں. اس سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ آپ صحابہ کو حجت ماننے سے انکار کر دیں.